بخاری میں موجود ہے حضرت امامہ بنت زینب حضور کی سب سے بڑی نواسی جناب زینب کی صاحبزادی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضور نماز کے لیے نکلنے لگتے تو نواسی بڑی تھی، وہ ضد کرتی میں نے بھی جانا ہے، تو حضور ساتھ لے جاتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضور اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتے تو نواسی حضور کی گود میں ہوتی، نفل پڑھ رہے ہیں حضور، نواسی گود میں، اور جب حضور سجدے میں جاتے تو کھڑا کر لیتے، اور سجدوں سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ لگتا مجھے یہ ہے کہ وہ گود میں حضور کی داڑھی مبارک سے کھیلتی رہتی ہوں گی، وہ لطف اٹھاتے۔ بچوں سے پیار کریں، ان کو ٹائم دیں۔ ابا جی کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میں سیٹھ صاحب ہوں، سارے بندے سلام کرتے ہیں، لے جائیں ان کو پیچھے۔ اور نہ بھائی، میرے محبوب کے غلام حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں آدھی رات کو گیا حضور سے ملنے، سردی تھی، حضور نے لحاف اوڑا ہوا تھا، چادر، تو اندر نہ 2 چیزیں ہل رہی تھیں، ترمذی کے لفظ ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری باتیں ٹوٹنے لگیں، جب بندے کی توجہ بڑھتی ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں موبائل چھوڑ کے تقریر سنا کریں، توجہ بڑھتی ہے تو پھر بات کی سمجھ نہیں نہ آتی۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اب حال یہ تھا کہ میں باتیں حضور سے کر رہا تھا، پر وہ کیا چادر میں ہل رہا ہے اسے دیکھ رہا تھا، تو میں جو بات کر رہا تھا وہ ٹوٹنے لگی۔ بندے کو پھر سمجھ نہیں نہ آتی جب الجھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بات ٹوٹنے لگی تو حضور مسکرائے، فرمایا اسامہ سمجھ نہیں نہ آ رہی، میں بھی ان دونوں سے بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں باہر نکل آؤ۔ تو کہتے ہیں مجھے اور تجسس ہوا، محبوب نے چادر کو کھولا تو ایک کونے سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ تو بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا، تو کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں ماں بدولت اتنا بڑا قد کاٹ ہے اور بچہ اٹھاؤں۔ اور ویسے بھی بچے ولدیت ہماری ہوتی ہے، بیٹا ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہمارا تب تک ہوتا ہے جب تک حاصرہ ہوتا ہے۔ جب رو پڑے پھر کس کا ہوتا ہے؟ اماں کا۔ پھر کس کا؟ ہنستا ہنستا سب کا رشتہ دار۔ رو پڑے تو جب تک اماں اس کے گلے میں خوبصورت پاؤڈر ڈال دیتی ہے، کپڑے بدل دیتی ہے، سب کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اور جب پیشاب کر دے تو جی اب ابا جی کا کچھ نہیں لگتا، اب دادا جی کا کچھ نہیں لگتا، اب کس کا ہے؟ اماں کا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دادا جی ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے بچے چھین لو، اس کو بھیج دو میکے، کیونکہ میں چودھری صاحب ہوں۔ تجھے پتہ ہے، خبر ہے، ایک چڑیا کے بچے ایک صحابی اٹھا کے لے آئے، تو وہ چڑیا آ کے میرے نبی کے کندھے پہ بیٹھ گئی، جانے اس نے کیا کہا تو حضور رو پڑے۔ فرمایا کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے بچے ماں سے جدا ہوں تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ چڑیا کے بچے جائیں تو محبوب رو پڑے، اور یہاں کہتا بچے رکھ لو، اس کو بھیج دو۔ اور اس کے باوجود حاجی صاحب ہے، اس کے باوجود نمازی ہے، اس کے باوجود بڑا قد کاٹ ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ایک حدیث اور عرض کرنی ہے اور بات کو سمیٹنا ہے۔ میں کچھ تکلیف میں ہوں، کچھ عوارض کا شکار ہوں، شاہ صاحب خود تشریف لائے تھے، تو کچھ قدر والے لوگ تو ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، تو میں نے کوئی کسی قسم کی اس میں پھر وہ نہیں کیا کہ مجھے چھٹی کرنی چاہیے، ورنہ میں کچھ تکلیف میں ہوں، سفر بھی میرا ہے۔ ایک بات کر کے سمیٹنے لگا ہوں، پھر حضرت کا خطاب ہوگا یا جیسے آپ کا پروگرام ہوگا۔ ویسے بھی یہ محفلیں شخصیات سے منسوب نہیں، محفلیں نبی پاک کے نام کی ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، حضور کا ذکر چلتا رہتا ہے، اس لیے ہم کسی شخصیت پر فوکس نہیں کرتے، ہم نظریات کے لوگ ہیں، نظریے پہ رہا کریں ہمیشہ۔ آمدام برسر مطلب کنز المال میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کیا کرتے تھے۔ میں گھر بنانے کی بات میں نے چھیڑی ہوئی ہے شروع سے کہ گھر میں پیار کیسے ہوگا، گھر کیسے بنے گا۔ فرماتے ہیں دوپہر کو نا اکثر حضور آرام کرتے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے تو صحابہ ملنے نہیں آیا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا یہ آرام کا وقت۔ ایک بوڑھی عورت آ گئی اور دروازے پہ آ کے جب وہ بولی نا تو کہتے ہیں حضور خود جلدی سے اٹھے، اس کی آواز کانوں میں پڑی، حضور نے خود دروازہ کھولا، بڑے پیار سے حضور نے بٹھایا، اور کہتے ہیں میں دیکھنے لگی کہ حضور کچھ زیادہ محبت فرما رہے ہیں، توجہ دے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کھجوریں منگائیں، سرکہ منگایا، کھانا کھلایا، محبت فرمائی، پیار کیا،
اور وہ عورت باتیں کرتی تو حضور بڑے پیار سے سنتے. حضرت عائشہ کہتی کبھی کبھی حضور کی آنکھوں میں نمی بھی دیکھتی, روتے بھی, کبھی مسکراتے بھی, جیسے کوئی اپنا نہ مل جائے کبھی. تو رات ختم ہوتی ہے پر باتیں نہیں ختم ہوتی. کہتے اس درد سے حضور نے ان کی باتیں سنی, وہ جانے لگی تو تحفے بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد میں جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو پھر میں حضور سے بات کروں گی. پر حضور تو گئے نہیں, لیٹ گئے. حضور آرام فرمانے لگے. تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں حضور کے قریب گئی تو میں نے کہا حضور یہ بی بی کون تھی, آپ نے بڑا ہی نوازا ہے. کہتے ہیں حضور رو پڑے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پوچھا ہے خاتون کون تھی, اتنا آپ نے کرم فرمایا. تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں, یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ ان کی سہیلی تھی. جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ کے پاس آتی تھی. یہ غریب تھی تو خدیجہ کھانے کھلاتی تھی, یہ دکھی تھی تو خدیجہ باتیں سنتی, تحفے دیتی تھی. آج جب یہ دوبارہ پلٹ کے آئی ہیں تو وہ یادیں ساری تازہ ہو گئی. میں نے انہیں وقت دیا ہے, بات سنی ہے, تحفے دیے. اور آخری لفظ ہیں حدیث کے, فرمایا حسن العہد من الایمان, فرمایا اچھے طریقے سے تعلق کو نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, پرسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اپنے گھروں پہ توجہ دیں. ہم لوگوں کے باغوں کو پانی دیتے رہتے ہیں, اپنے درخت خشک ہو جاتے ہیں. اپنے گھروں میں پیار بانٹیں, اپنے گھروں میں ٹائم دیں, اپنے بچوں کی تربیت خود کریں. ہم کسی ٹیچر کے بھروسے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیں, ان کے سوال سنیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ چھوٹی سی تھی تو حضور کی گود میں بیٹھ جاتی تھی, چھوٹے چھوٹے سوال کرتی تھی, حضور ہر بات غور سے سنتے, پیار سے جواب دیتے. بچوں کو مطمئن کریں, انہیں وقت دیں, گھر میں امن کو سکون کو لائیں, آپ کا گھر جنت بن جائے گا. ہم نے نا بس ایک جھاڑو پکڑا ہوا ہے جس سے پیسے اکٹھے کر کے گھر لانے, تو پیسے تو آئے جاتے ہیں, جائیدادیں تو بانی جاتی ہیں, لیکن رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اتنے پیسے کمانے نکلے تھے کہ ماں باپ کے جنازے نہیں پڑھ سکے, وہ غیروں نے پڑھے, وہ غیروں نے. اماں رستہ دیکھتے دیکھتے چلی گئی, وہ لوگوں کو کہتی رہی کہ میرے پتر کو فون کرو, میرا آخری وقت آ گیا, میری آنکھ جنازہ کسی اور نے پڑھ دیا. اور اب اس نے وہاں سے فون کیا ہے کہ اماں کو نا سرد خانے میں رکھ دو, میں نے جنازے میں آنا ہے, تو اب تو نے کیا کرنا ہے. آپ وہ تو چلی گئی, تیرا رستہ دیکھتے. بوڑھا باپ نہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ وہ فرانس سے جو فلائٹ آتی ہے تو کتنے گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ٹکٹ کتنے کی ہے, اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بچے کا بجٹ تو ہے نا, وہ آ تو جائے گا نا. وہ اس کا دل کرتا تھا یہ 2 گھڑیاں میرے پاس بیٹھتا. میرے رسول پاک نے فرمایا 2 گھڑیاں رات کو ماں باپ کی چارپائی پہ بیٹھا کر, ان سے میٹھی باتیں کیا کر. اگر تو انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو رب تجھے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دے گا. ماں باپ کو خالی پیسوں کی ضرورت نہیں, تیرے وقت کی بھی ضرورت ہے. اماں کا دل کرتا ہے کہ یہ میرے پاس چند گھڑیاں بیٹھے. ابا کا یاروں کو فون کر لیتا ہے کہ آج روٹی نہ کھانا, میں آؤں گا تو کھائیں گے. کبھی ابا کو بھی کر کہ ابا آج روٹی نہ کھانا, میں آؤں گا تو کٹھے مل کے کھائیں گے. کبھی اسے بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے منڈی ساتھ لے جا کے ابا تازے آم خرید کے لا. اپنے گھر میں ٹائم دے. ہم نے پیسہ دیا ہے, وقت نہیں دیا. ہم نے دولت بانٹ دی, بچوں کے محل تو بن گئے, پر وہ اپنے کمروں میں قید تلاش کرتے رہے محبت کو, پیار کو, خلوص کو. وہ ڈھونڈتے رہے, وہ تلاش کرتے رہے. یارو بچے نا آپ سے آ کے بات کریں, آپ سے دیکھیں نا حضور گزر رہے ہیں تو امام حسین رو رہے تھے, سیدہ فاطمہ زہرا سمجھ لیں کپڑے بدل رہی ہوں گی, کچھ ہو رہا ہوگا, تو رسول کریم رک گئے. مسجد میں جاتے رک گئے, اور رک کے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر, یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کو رونے نہ دیا کر, یہ روتا ہے تو مجھے درد ہوتا ہے. میں نا مسجد نبی میں بیٹھا تھا تو میرے نا بالکل آگے ایک بابا جی اپنی بیٹی اور داماد کو ڈانٹ رہے تھے, کہہ رہے تھے تم بچے لے کے میرے ساتھ آ گئے ہو, مجھے نفل نہیں پڑھنے دیتے تمہارے بچے. اور بچے پیار بھی زیادہ دادا سے ہی کرتے ہیں. اور میرا چھوٹا بیٹا ایک دن رات کو 2 بجے کہے میں نے چاکلیٹ کھانی ہے, میری اماں کہنے لگی جتوں مرضی لے آ کے دے. میں نے کہا اس کو ڈانٹ کے سلا دیتے ہیں, تو نہ یہ چاکلیٹ آنی ہے. تو دادیاں تو سپورٹر ہوتی ہیں, یہ تو گھر میں مزہ آتا ہے, یہی تو لوگ ہوتے.
تو وہ نانا جی ڈانٹ رہے تھے بہو کو، بیٹی کو اور داماد کو، کہہ رہے تھے تمہارے بچے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں اس دفعہ تمہارے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں تو میرا قرآن جی نہیں ختم ہو رہا، نفل ہی نہیں پڑھے جا رہے۔ تو کسی کے معاملے میں مداخلت بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو میں نے جب شدت دیکھی تو میں نا بڑے بچ کے میں نے کہا بزرگوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں۔ پلٹ کے میری طرف دیکھا تو کہنے لگے آپ کو جانے پہچانے لگتے ہیں، کہہ ہی دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ نواسے تنگ کر رہے ہیں؟ اس مسجد نبی میں تو نواسوں کے ساتھ کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو آپ کو تو موقع مل رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تنگ بڑا کیا ہے۔ تو یہاں تو پوتوں اور نواسوں کو لے کے آنا یہ تو مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے۔ تو گھر بنائیں، گھر بچائیں۔ اگر آپ کا یہ دل نہیں نہ کرتا کہ بچہ گرمی میں سوئے تو یہ بھی آپ کا کبھی دل نہیں کرے گا کہ دوزخ میں جائے۔ تو اگر اس کی 60-70 سال کی زندگی کا بندوبست کرتے ہو تو اس کی آخرت کی بھی فکر کرو، اسے قرآن بھی یاد کراؤ، اس کو نیکی پہ بھی لگاؤ۔ اگر ہم یہ برداشت نہیں نہ کر سکتے کہ اس کو تکلیف ہو تو دوزخ کی آگ میں جائے گا تو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے حکم ہے کہ انہیں بچائیں۔ جو میں اپنے معافی ضمیر میں بات رکھتا تھا میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی۔ آپ کا پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔